السلام علیکم ویورز، رپورٹرز بیٹھک میں آپ سب کو خوش آمدید. میرے ساتھ یاسر بھائی موجود ہیں اور شہریار بھائی بھی موجود ہیں. ویورز، ہم دیکھتے آئے ہیں کہ پچھلے ایک آدھ مہینے سے جو ہے نا سلسلہ خاص کر الیکشن سے ریلیٹڈ بہت سیریس اختلافات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز میں. جو صورتحال ابھی سامنے نظر آئی ہے اس میں ڈائریکٹ لفظوں کا بھی انگیجمنٹ ہوئی ہے، جس میں بلاول نے جو ہے خوب رگڑا ہے خاص کر لنڈن کی جو لیڈرشپ ہے اس کو. اور اسی طرح اس کی جواب میں جو ہے پی ایم ایل این نے بھی کہا ہے کہ آپ زیادہ تر سندھ میں اتنے زیادہ کام نہیں ہوئے. اسپیسیفکلی پیپلز پارٹی کو ایک سینس میں انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم یہاں پہ آ کے موسٹ پرابلی جو ہے نا ترقی کی راہ ہموار کریں گے. لیکن ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، یاسر بھائی سے بھی میری بار بار اس معاملے پہ ڈسکشن ہوئی ہے، وہ ہے کہ پیپلز پارٹی آہستہ آہستہ بڑا اپنے آپ کو کلوز دیکھ رہی ہے الائنس کے معاملے پہ. خاص کر چونکہ انہوں نے پنجاب میں اگر گورنمنٹ فارم کرنی ہے یا کسی بھی کولیجن میں انہوں نے رہنا ہے تو اس کے لیے پی ایم ایل این ان کے لیے سوٹیبل ہے یا پھر پاکستان تحریک انصاف. اس حوالے سے بھی کچھ اپڈیٹس ہیں. پہلے ہم یاسر بھائی سے بات کریں گے کہ سر پیپلز پارٹی مومنٹم گین کر رہی ہے، کچھ ان کی جو الیکشن سے ریلیٹڈ سٹیٹمنٹس دی ہیں وہ بھی چینج ہوتی ہیں، باپ کچھ کہہ رہا ہے بیٹا کچھ کہہ رہا ہے، آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں، شکریہ عمر. پہلے تو آپ نے اچھی بات پوچھی. کوئی اس میں ورسز باپ بیٹے کی بات نہیں ہے. بیٹا باپ کی ہی مانتا ہے، اور سیاست کے میدان میں تو بلاول بھٹو زرداری کوئی شک نہیں کہ اپنے والد کے اماں پر ہی وہ لمحہ بلوا قدم اٹھا رہے ہیں. جہاں تک آپ نے یہ افواہ ہے اور یہ پھیلائی گئی ہے، حالانکہ باپ جو بیٹے کو کہہ رہا ہے بیٹا وہ کر رہا ہے. باپ جو ہے یعنی آصف زرداری صاحب، وہ جو ہیں وہ ہے تو جوڑ توڑ کے ماہر. وہ اس جوڑ توڑ کے پروسیس میں لگے ہوئے ہیں، تو اپنے اس بیٹے کو فرنٹ پہ کر کے ایموشنل بلیک میلنگ کرنا یا جو بھی لفظی وار کرنا، وہ اس پوزیشن میں کام کر رہے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی، دیکھیں پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ نون لیگ ان سے تعاون نہیں کر رہی. اب نون لیگ میں کیا میاں نواز شریف کی بات کی جا رہی ہے، شہباز شریف صاحب کی بات کی جا رہی ہے؟ ان دونوں میں سے تو ایک کی بات کی جا رہی ہوگی، کیونکہ اگر میاں نواز شریف جو کہیں گے وہ مریم نواز بھی کہے گی. البتہ شہباز شریف جو کہیں گے وہ پھر حمزہ سائڈ آتی ہے، حمزہ شہباز وغیرہ. تو اس وقت پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ ان کے ساتھ پی ایم ایل این کسی جگہ پر بھی تعاون نہیں کری. الٹا انہوں نے کئی ارکان کے نون لیگ کے نام لے کر کہا ہے کہ وہ لفظی وار کر رہے ہیں، بیان بازی کر رہے ہیں، حالانکہ بیچ میں کچھ بھی نہیں. پیپلز پارٹی کا یہ بھی موقف ہے کہ بھئی ہم تو تعاون کرنے کے لیے آگے بھی ہم سوچ رہے تھے، آگے کا بھی، لیکن نون لیگ کیوں پیچھے ہٹ گئی. اس میں کئی وجوہات ہیں، آپ کے بھی نوٹس میں ہیں. پیپلز پارٹی نے کئی بار جو موقع دیے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اب وہ موقع دینے کا وقت نہیں رہا. اب وہ سولو مین کے آئندہ انتخابات میں سولو فلائٹ کے ساتھ ساتھ اگر وہ کسی سے اتحاد کرنا چاہیں تو انہوں نے وہ آپشن بھی رکھا ہے. وہ سی ای سی کے اجلاس میں ہوگا. رواں ہفتے سی ای سی کا اجلاس جو ہے ایکسپیکٹڈ ہے. سابق صدر آصف علی زرداری جو ہیں لاہور آ رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری بھی لاہور کی جانب رواں دواں ہیں، ان کا ایک کارواں ہے. سی ای سی کے اجلاس میں کئی چیزیں سامنے رکھی جائیں گی. اس میں ایک تو انتخاب الیکشن کے لیے انتخابی مہم کا سلسلہ اس کا شروع کیا جانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دیگر جو ایشوز ہیں، اور خاص کر اے پی سی آل پارٹی کانفرنس بلانے کا، اور وہ الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے ہی ہے. یعنی پیپلز پارٹی بیک فٹ پہ کھیل کے پی ٹی آئی کے مطالبے کے اوپر ہی آنا شروع ہو چکی ہے. لیکن پیپلز پارٹی کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر وہ کھل کر پی ٹی آئی کے مطالبے کے ساتھ یا آگے کہیں مل کر یہ، تو جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوا، کہیں ان کے ساتھ بھی نہ ہو جائے. تو جو میرے ایک اہم ترین سورس تھے پیپلز پارٹی کے، ان سے میری رات کو بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آصف زرداری نے میاں نواز شریف سے باقاعدہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے اپنے بیٹے یعنی بلاول بھٹو زرداری کو پیغام دے دیا ہے کہ اب اگر نون لیگ کی جانب سے جہاں لفظی وار ہوتے ہیں تو ان کے جو اہم ارکان ہیں وہ بھی میڈیا پر آئیں، بات کریں. شہر بھائی، پیپلز پارٹی کی تو ایک علیحدہ کہانی ہے. کولیجن میں ان کو ضرورت پڑے گی کہ اگر انہوں نے نیکسٹ فیڈرل گورنمنٹ میں آنا بھی ہے. نون لیگ اس ٹائم پہ کیا سوچ رہی ہے؟ اور جو سندھ میں ریسنٹ ان کا آئی تھنک یوتھ کانفرنس ہوئی تھی، اس میں انہوں نے تھوڑے سے حملے کیے تھے پیپلز پارٹی پہ، لفظی وار وغیرہ جس کو کہتے ہیں.
تو اس حوالے سے کیا ان کو ایک سینس میں بیانیہ چاہیے کہ دو رائیول پارٹیز جس طرح پہلے تھیں اسی طرح ہم دوبارہ اسی چیز پہ آئیں، یا اس کے پیچھے اور کوئی اور راز ہے؟ دیکھیں کوئی فطری اتحاد تو ہے نہیں پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا، یہ دونوں ازلی، جی ہاں، انہوں نے یہ جو کیا تھا اس کی بھی پیچھے وجوہات تھیں کہ ساتھ بیٹھنا پڑا، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جے یو آئی نے پہلے دن سے مخالفت کی تھی کہ عمران خان کو یا تو مکمل حکومت کرنے دی جائے، اور یا پھر اس کو روکنا ہے تو اس کو اتار کے پھینکے اور نیا الیکشن کرائیں۔ جب آپ اپنے گلے میں یہ الگ ڈھول ڈالیں گے تو بڑی مشکلات ہوں گی، اور وہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اب جو سلسلہ شروع ہوا، کیونکہ الیکشن موڈ آن ہو گیا جی، تو جیسے الیکشن موڈ آن ہوا ہے، دونوں پارٹیز کے آپ نے بیانات دیکھے ہیں، دونوں پارٹیز ایک دوسرے پر یہ لفظی گولہ باری ضرور کرتے رہیں گے، کیونکہ انہوں نے الیکشن اپنے اپنے منشور پر لڑنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جا کر یہ الیکشن لڑ ہی نہیں سکتے۔ نہ نون لیگ کا ووٹر پیپلز پارٹی کو ووٹ دے گا، نہ پیپلز پارٹی کا ووٹر نون لیگ کو ووٹ دینے پہ تیار ہوتا ہے، اور اتنا عرصہ بھی یہ جو اکٹھا گزار لیا ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا ایک فلسفہ تھا، اور نو ڈاؤٹ کہ آصف علی زرداری ایک بہت ماسٹر مائنڈ آدمی، اور انہوں نے جو سارا اسکیچ بنایا تھا انہوں نے فائدے اٹھائے اس سے، اور انہوں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ بڑی بڑی سیٹوں کے اوپر رہتے ہوئے تمام تر ملبہ جو ہے وہ نون لیگ پر ڈال دیا، اور نون لیگ کے اوپر یہ لگ رہا ہے کہ جیسے جو 16 ماہ کی جو بھی پرفارمنس تھی، اگر وہ ناقص ہے تو اس کی ذمہ دار نون لیگ ہے، اور اگر وہ اچھی تھی تو اس کی جتنا کریڈٹ ہے وہ پیپلز پارٹی کو جاتا ہے۔ تو یہ جو صورتحال تھی، اس کا نوٹس لیتے ہوئے نون لیگی جتنے اہم لیڈرز تھے انہوں نے اپنی پارٹی لیڈرشپ کو بتایا کہ یہ بڑی مشکل سچویشن ہوگی، کیونکہ انہوں نے جہاں یہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یار حکومت تو ان کی تھی، ہم تو ساتھ تھے، ان کے اتحادی تھے۔ حقیقت میں تو یہ نہیں تھا، میجر سیٹس ان کے پاس تھیں، ہر فیصلے میں شامل رہے۔ آج جو الیکشن کا رونا وہ رو رہے ہیں، بلاول بھٹو ہوں یا بشیری رحمان ہوں، یہ کاکے تو نہیں تھے جب یہ گئے ہیں کونسل آف کامن انٹرسٹ میں جا کے انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر نے سائن کیا۔ جی ہاں، دیکھ خود بھی موجود تھے، قاہرہ صاحب بھی موجود تھے، اور دیگر ان کے اور ممبرز موجود تھے۔ کیا آپ سے گن پوائنٹ پہ کسی نے سائن کروایا کہ جناب نئی مردم شماری؟ اور جب نئی مردم شماری آ جائے تو قانون کیا کہتا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ جناب اب یہ الیکشن کمیشن پہ بائنڈنگ ہے کہ وہ نئی مردم شماری کے مطابق حلقہ بندیاں کرے گا۔ اب حلقہ بندیوں کا ایک ٹائم ہے، وہ ٹائم فریم دے دیا، اور اس کے بعد جو اب ساروں نے بڑے ایک دلچسپ سے اس میں انداز میں خبر چلا بھی دی، لیکن کسی کو یہ پتہ ہی نہیں کہ جو الیکشن کمیشن نے ابھی اپنی ایک ڈیٹ چینج کی ہے حلقہ بندیوں کی کہ جی اس ٹائم تک یہ اینڈ ہو جائیں گی، اس کے نتیجے میں جو الیکشن کی ڈیٹ آ رہی ہے آپ کی وہ 28 جنوری بنتی ہے، اور اگر 28 جنوری کو کسی وجہ سے الیکشن نہ ہو سکے تو وہ فیبرری کے پہلے ہفتے میں ہو جائیں گے، جو پہلا ویکنڈ آئے گا، چھٹی کا جو روز ہوگا اس میں ہوں گے۔ تو یہ تو ہو گیا ان کا کہ جی الیکشن کی ڈیٹ اب فائنل ہو گئی ہے آلموسٹ، اور یہ پتہ لگ گیا کہ الیکشن ہوں گے۔ اب الیکشن کیسے ہوں گے؟ نون لیگ کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اب جو اگر آپ جاتے ہیں الیکشن مہم میں، اس وقت آپ جاتی ہے نون لیگ، اگر نواز شریف اس الیکشن مہم کو لیڈ نہیں کرتے تو پھر ووٹ بینک جو ہے وہ بہت بری طریقے سے متاثر ہوگا۔ نواز شریف کے وطن واپس آنے پر بھی چونکہ انہیں جیل جانا پڑے گا پہلے، تو اگر وہ آ کر جیل جاتے ہیں اس کے بعد بھی مریم نواز ہی لیڈ کریں گی اس الیکشن کیمپین کو، اور انہوں نے یہی بنایا ہے اپنا ٹارگٹ کہ وہ یوتھ کے ذریعے جائیں گے۔ جہاں تک بات ہے مولانا فضل الرحمان والی، اس وقت بہت بڑی ایک خلیج جو ہے آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان حائل ہے، اور یہ میں نے خبر بریک کی تھی کہ جب یہ بلاول بھٹو مولانا فضل الرحمان کے گھر گئے ڈیرہ اسماعیل خان میں، تو وہاں انہوں نے کہا راضی کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ پی ٹی آئی سے بات چیت آپ کریں، مذاکرات کریں، تو اس پر مولانا نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں اس کو سیاسی جماعت نہیں سمجھتا۔ تو بلاول نے وہاں پہ ایک بڑا جملہ بولا کہ دیکھیے مولانا مفتی محمود اور ذوالفقار علی بھٹو کے درمیان بڑے اختلافات تھے، لیکن اس کے باوجود ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں وہ مولانا مفتی محمود سے ملنے کے لیے گئے تھے۔
تو اس پر مولانا فضل الرحمان نے بڑا برجستہ جملہ کہا کہ نہ تم ذوالفقار علی بھٹو ہو نہ میں مولانا مفتی محمود ہوں، اس لیے اس بات کو یہیں پہ چھوڑ دیں، اور اس کا فیصلہ جو ہے میری جو شورا ہے وہ کرے گی کہ ہمیں پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے یا نہیں، اور پھر انہوں نے نہیں کرنے پہ وہ کیا۔ تو نون لیگ کے ساتھ تو اتحاد بن سکتا ہے خیبر پختونخوا میں بھی اور بلوچستان میں بھی، ان کا کئی جگہوں پہ یہ کریں گے، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ جانے میں جو ہے وہ مجھے جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ مولانا فضل الرحمان کی دوریاں خاصی بڑی ہیں۔ جیسے بھائی لاسٹ کومنٹس کنسرننگ کہ اس ٹائم جب کیونکہ دیکھا ہی جا رہا ہے کہ الیکشنز اگر وہ ہوتے بھی ہیں تو کسی کی کوئی کلیئر میجورٹی نہیں نظر آ رہی، وہ بھی اگر ہوتے ہیں الیکشنز، وہ بھی کوشچن مارک ہے کہ ہوں گے یا نہیں۔ پیپلز پارٹی سندھ کے علاوہ آپ کے خیال میں کس کس ایسی جگہ پہ وہ مضبوط دکھائی دے سکتی ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اس چیز کو اگر تو ان کی الائنس قائم ہو جاتی ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کے پی کے میں، اگر نہیں ہوتی تو آلٹرنیٹو کیا ہے پیپلز پارٹی کے پاس؟ عوامی نیشنل پارٹی۔ اس کے بعد کیا الٹرنیٹو ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو کہا نا، اگر آپ حقیقت پر مبنی بات کریں تو کے پی کے آج بھی پی ٹی آئی کا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ آپ سروے کروائیں، آزادانہ سروے کروائیں، مسلم لیگ نون کا صرف وجود جو ہے وہ صرف ہزارہ ہے۔ آپ یقین کریں پشاور جو ہے 14 حلقوں پر مشتمل ہے صوبائی اور 5 قومی، ان کے پاس ایک نشست کے لیے کینڈیڈیٹ نہیں ہے، پی ایم ایل این کے پاس ایک نشست کے لیے، اور یہ جانتے ہیں۔ پی ایم ایل این کا ہمیشہ فوکس رہا پنجاب۔ اور اب دیکھیں ابھی شریار صاحب باتیں کر رہے تھے، میاں نواز شریف مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ حج کر کے آ رہا ہے، عمرہ کر کے آ رہا ہے، ملک فتح کر کے آ رہا ہے، وہ بھی بھاگا تھا، پلیٹلیٹس کا مسئلہ تھا، اب واپس آ رہا ہے۔ ہاں کیسز کا سامنا، یہ کیوں الیکشن کو ڈیلے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے عام انتخابات کو؟ کیوں؟ یہی وجہ ہے کہ بھئی وہ آئیں گے، اپنے کیسز نپٹائیں گے، اس کے بعد الیکشن کے معاملات اور تاریخ کا معاملہ کیا جائے گا۔ یہ سب کچھ انہی کے لیے کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں زیادہ کھل کے بولنا ہمارے لیے بھی پرابلم بنتی ہے، تو جمعیت علماء اسلام جو ہے اس پلڑے میں گرے گی جہاں ہیوی کچھ ہوگا، چاہے وہ نون لیگ ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی۔ یہ دونوں کے ساتھ ہمیشہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، میں سمجھتا ہوں میں ان کو جتنے قریب اور بہت قریب سے جانتا ہوں، ان کی سیاست، ان کے آگے جو جنریشن ہے ان کے ساتھ ہمارے لنکس ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اس جگہ، اب دیکھیں مولانا فضل الرحمان نے اپنی سیاست کر لی، اب مولانا اسد کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، اسی کے لیے اس کو سکھانے سے، اس کو بتانے، اور وہ جانتے ہیں کہ بھئی اس کا صوبائی لیول سے آگے کوئی وجود نہیں ہے جمعیت علماء اسلام کا۔ ہاں سندھ آپ کہہ سکتے ہیں، میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جماعت اسلامی کو بھول رہے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی جماعت اسلامی کبھی ایک نہیں بیٹھی، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی جو ہے صرف اس کا وجود میں سمجھتا ہوں جو اسٹرانگلی ہے وہ اس وقت سندھ میں ہی ہے۔ پنجاب میں ان کو اس بار 2 بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، ایک اہم شخصیت بھی ان کی پارٹی میں شامل نہ ہو سکی، کیونکہ سارے جتنے اہم ارکان تھے وہ آئی پی پی نے اپنی پارٹی میں شامل کر لیے۔ ہمارے جو چند صاحب ہیں جنوبی پنجاب کے، ان پر بہت ٹرسٹ کیا جا رہا تھا، لیکن وہ بھی اس کو بخوبی انداز سے نبھا نہیں سکے۔ اب بھی آپ دیکھیں کے پی کے میں قائم مقام صوبائی صدر پیپلز پارٹی کا بیٹھا ہوا ہے، پنجاب میں بھی قائم مقام بیٹھا ہوا ہے۔ اب ان کے آپس میں یہ بھی ایک دوڑ ہے کہ ہم کس کو لائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این اپنے سیاسی معاملات کو دیکھیں، پی ایم ایل این ہاں آشرواد ہوگی تو بالکل، اور نہیں ہوگی تو ہمیشہ کی طرح بیک فٹ پہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اگر اکٹھے نہیں چلیں گے تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہ شرازہ بکھرے گا اور مزید بکھرے گا۔ اور اس میں پھر سے اب دیکھیں سندھ میں جی ڈی اے اور ایم کیو ایم ایک ہونے جا رہے ہیں، تو کس کو ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں وہ؟ تو آپ میری آج کے ولاگ میں بات یاد رکھیں، نون لیگ کو ٹف ٹائم دینے کے لیے آئی پی پی ہے، اور پرویز خٹک کیوں پارٹی رجسٹرڈ نہیں کروا رہا؟ یہی آئی پی پی ہوگی، یہ ایک ہیں۔ یہ آپ کو میں اپنے کچھ دن بعد آپ کے سامنے آ جائے گی یہ بات۔ آئی پی پی اتنا ٹف ٹائم دینے لگی ہے نا پنجاب میں نون لیگ کو، اب میں جو بظاہر دیکھ رہا ہوں وہ ہمارے تصور سے باہر ہے، اور آئی پی پی اب آنے والی ہے کے پی کی طرف بھی، کیونکہ اب وہ جمعیت لے لیں یا اے این پی لے لیں، یا دیکھیں ان کا وجود وہ نہیں رہا جو ہونا چاہیے تھا۔
اب وہ پی ٹی آئی والی بات کہ آپ کے پاس پیسہ ہے ٹکٹ لے لیں, پیسہ نہیں تو ٹکٹ بھی نہیں. تو یہ تمام سیاسی جماعتوں کا وہ ہے. اور جہاں تک خلیج کی بات ہے, مولانا اور وہ زرداری کی ہے, اسی لیے پہلے بھی آپ بلاول بھٹو زرداری کو بھیجا آصف زرداری نے, اور آج بھی انہیں سے رابطہ کرنے کے لیے بلاول بھٹو زرداری کو کہا ہے. جی بالکل. تو ویئرس اپڈیٹس تھیں کنسرننگ پیپلز پارٹی اور نون لیگ. آنکھ مچولی کا یہ کام چلتا رہے گا. ابھی دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں خاص کر جب انتخابات ہوتے ہیں اس میں کیا پوزیشن ہوتی ہے دونوں جماعتوں کی. لیکن اب کے لیے اپڈیٹس کے اتنی ہی تھیں. اگلی دفعہ ہم نئی اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے. مجھے یاسر بھائی اور شہریہ بھائی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.